اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ سوال واٹس ایپ پر وائس میسج کے ذریعے آیا ہے، آپ کی خدمت میں وہ پیش کروں گا۔ آپ بھی اگر سوال اپنا پیش کرنا چاہتے ہیں علماء کرام کی خدمت میں، اس کا جواب آپ چاہتے ہیں تو وائس میسج میں اپنے نام کے ساتھ چھوٹا سا مختصر سا سوال کر کے بھیج دیجئے، ہم اس کا جواب لے کر آپ کی خدمت میں یوٹیوب پر حاضر ہو جائیں گے۔ ایک اور چیز میں عرض کروں، وائس میسج میں بہت سے سوالات کرتے ہیں، لیکن ویڈیو میں اگر آپ سوال کر سکتے ہوں، اس طرح سے سامنے لیا اپنے اسمارٹ فون اور ریکارڈنگ کرنی شروع کر دی، اور جو آپ وائس میسج میں بول رہے ہیں وہی آپ ویڈیو کیمرے میں بول دیں، تو آپ کی ویڈیو ہم تک پہنچ جائے گی، اور جب ہم سوال کے جواب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تو اس ویڈیو کو دکھا کر لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ شخص جس کی آواز آپ سنتے تھے یہ وہ آدمی ہے۔ بہرحال ویڈیو کی شکل میں بھی آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، اور بہت اچھا ہوگا کہ ہمارے اپنے لوگ جو ٹیکنالوجی ہے، جدید ذرائع ابلاغ کا استعمال خوبصورت سے خوبصورت طریقے دین کو سمجھنے اور ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے کریں تو کیا ہی بات ہو۔ اب سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ السلام علیکم عاقل بھائی جی، میں السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بشارت بھائی، بہت ایک اہم سوال ہے الحمدللہ جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری اور میرے دوست کی آپس میں بحث ہوئی، پاکستانی وہ بھی، اس نے کہا کہ ہم حکومت نے بہت اچھا کام کیا جو کرتارپور بنا دیے سکھوں کے لیے، اور میں نے اس کو کہا کہ سیاست کی نظر میں صحیح ہوگا لیکن دین کی نظر سے صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ باطل کی عبادت ہے، اور گردوارہ جو سکھوں کا وہ باطل ہے، ان کو اپنی سرزمین پہ ان کا قبلہ سیم قبلہ بنانا اور عبادتگاہ بنانا، ان کو دعوت دینا، تو میں نے کہا یہ دین کی نظر سے صحیح نہیں ہے اور سیاست کی نظر سے صحیح ہو سکتا ہے۔ اس پہ ہماری تھوڑی بحث ہوئی، تو آپ ذرا میری دل کی تسلی کے لیے ذرا اس بات پہ تھوڑا سی روشنی ڈال کے مجھے بتا دیجئے، کیونکہ مجھے تھوڑا سکون مل جائے گا، تسلی ہو جائے گی ماشاءاللہ۔ اگر آپ مہربانی کر دیں تو مجھے تھوڑی وضاحت سے بتا دیں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ہو سکتا ہے میں تو عالم نہیں ہوں، لیکن میں نے کہا کہ میری دینی غیرت یہی کہتی ہے کہ یہ کام صحیح نہیں، مسلمانوں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمارے آج کل نعرے لگاتے ہیں حکمران ریاست مدینہ، ریاست مدینہ میں ایسا تو ہوتا نہیں تھا کہ گردوارے یا مندر بنوا کے دے دیتے آؤ پوجا کرو۔ تو پلیز آپ کی مہربانی ہوگی، آپ ہمارے رفیق ہیں ماشاءاللہ، اور کس سے سوال کا جواب پوچھیں، آپ ہی تو ہیں، بتا دیتے ہیں، حق و بات بتاتے ہیں، آپ ذرا حق بات بتا دیجئے تاکہ مجھے تسلی ہو جائے۔ مجھے ڈر بھی ہو سکتا ہے میں غلط بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن جہاں تک میری دینی غلط ہے وہ یہی کہتی کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے بشارت بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو قائم رکھے۔ آپ نے ہمیں رفیق کہا، آپ بھی ہمارے رفیق ہیں، ہمارے دوست ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ سچ اگر ہم بولیں گے تو وہ واقعی بعض مرتبہ بہت کڑوا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کا سوال، چونکہ اس کا تعلق پاکستان سے ہے، اور میں نے یہ میرا تجربہ ہے، ایک مرتبہ چند سالوں قبل کی بات ہے جب پرویز مشرف صاحب آپ کے ملک کے صدر ہوا کرتے تھے اور وہ ہندوستان آنا چاہ رہے تھے، تو میں نے ان کو ایک خط لکھا تھا۔ اس خط میں یہ لکھا تھا کہ بھائی آپ تشریف لا رہے ہیں، ہمیں آپ ندامت سے بچا سکتے ہیں، وہ اس لیے کہ آپ کو جب کیمرے کی یہ آنکھیں درگاہ پر چادر چڑھاتے ہوئے دیکھیں گی، درگاہ پر سجدہ کرتے ہوئے دیکھیں گی، تو ہم شرم سے ہم شرم سے ہماری نگاہیں جھک جائیں گی، ہم کس منہ سے ان ہمارے ملک کے رہنے والوں کو کہیں گے کہ یہ جو ملک کے سربراہ ہمارے یہاں آئے ہیں یہ بھی ان قبروں کے سامنے جھکنے والے ہیں۔
تو بھائی جس ریاست مدینہ کا تصور یہ آپ کے ملک میں ہے وہ دراصل ایک نعرہ تھا اور اس نعرے کا آبجیکٹو یہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار حاصل کیا جائے. ناراض نہ ہو، فضیلت شیخ قاری خلیل الرحمن کی جاوید فضیلت شیخ قاری خلیل الرحمن جاوید حفظ اللہ کی خدمت میں ہم نے اس سوال کو پیش کیا، ان کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن اس سے قبل ایک چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں نہایت ہی ادب اور احترام سے، وہ یہ کہ ہندوستان اور پاکستان میں جو حکمرانی ہے اور جو سسٹم رائج ہے وہ جمہوریت رائج ہے، نہ کہ ریاست مدینہ کا تصور صرف یہ ایک اسی طرح کا نعرہ ہے جیسے کہ ہمارے ہاں رام راجیہ کا نعرہ ہے. تو یہ دونوں نعرے بیسکلی اقتدار تک پہنچنے کے لیے ہوا کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ ہندوستان کے اندر ہوں یا پاکستان کے اندر ہوں، حکمرانوں کی کیفیت بڑی عجیب و غریب ہے. ان پر ہم کوئی تبصرہ نہ کرتے ہوئے جس ملک کے باشندے نے یہ سوال کیا وہاں ہی سے ہم نے ان کے علماء وہاں شیخ قاری خلیل الرحمن جاوید سے ہم نے درخواست کی کہ وہ اس پر اپنی رائے اور اس کی رہنمائی فرمائیں. وہ کیا فرما رہے ہیں سنتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح سوچا. اسلام تو بت پرستی کی اور غیر اللہ کی پرستش کی بالکل اجازت نہیں دیتا. نہ صرف یہ کہ اجازت نہیں دیتا بلکہ اس کی راہیں بند کرتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کی بعثت کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہی تھا، اعلاء کلمت اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلائیں اور غیر اللہ کی پرستش سے باز آئیں. یہ بس سیاسی حربے ہوتے ہیں اور سیاسی ووٹ حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اور لوگ اس طرح. اصل تو یہ جو کرتارپور کا معاملہ ہے، اصل یہ بظاہر تو سامنے سکھ ہیں لیکن حقیقتاً یہ قادیانیوں کے لیے یہ پٹی کھولی جا رہی ہے کہ قادیانیوں کا آنا جانا داخلہ یا ربوہ میں ادھر پاکستان میں قادیان سے آسان ہو جائے، یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں. اصل جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے اور دونوں مقاصد برے ہیں. آپ نے سوچا بالکل صحیح سوچا. جزاکم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے فضیلت شیخ قاری خلیل الرحمن جاوید. آپ کو اختلاف کا حق حاصل ہے اگر آپ ان کی رائے سے متفق نہ ہوں، لیکن نہایت ہی ادب اور شائستگی سے آپ اپنے اختلاف کو درج بھی کر سکتے ہیں، جس طریقے سے شیخ نے نہایت ہی شائستگی سے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا ہے. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ پروپیگنڈا جیسے کہ ہمارے یہاں ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، رام راجیہ کا پروپیگنڈا، اور وہ ایک ایسا نعرہ ہے جو کہ ہر ملک میں، آپ کے ملک میں بھی آزادی ہے اور ہمارے ملک میں بھی آزادی ہے کہ جس طرح کے نعرے ووٹ بٹورنے کے لیے سیاستداں کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. کبھی بھی کسی بھی موقع کو وہ ہاتھ سے ضائع نہیں ہونے دیتے. تو آپ اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سوچ سمجھ کر ووٹ ڈالیں اور اپنے ملک کے اچھے شہری بن کر اچھی اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں بھی اور پڑوسی ملک میں بھی امن اور شانتی اور محبت اور بھائی چارگی کا دور قائم رہے، اور اللہ رب العالمین جو فتنے اٹھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرما لے. جو انسانیت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، جو انسانیت کو معصوموں کی جان لینا چاہتا ہے، وہ چاہے کسی بھی دین، کسی بھی دھرم، کسی بھی مذہب کا ہے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. اور وہ انسانیت اور دینی جو اسلام کا پیغام ہے وہ اس سے بالکل دور ہے. اسلام دراصل سراپا اتحاد کی دعوت دیتا ہے،
محبت کی دعوت دیتا ہے. دہشت گردی یا کسی معصوم کی جان لینے کی دعوت اسلام کی دعوت نہیں ہے. یہ جھوٹے نعرے ہیں. اس طرح کے نعرے چاہے وہ مسلمان دیں یا غیر مسلم دے باطل ہیں. علامہ اقبال نے بہت خوبصورت شعر کہا تھا, اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ, املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ, ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. رکھیں اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.